میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک امیر شخص تھا جو بڑا ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا دسترخوان اٹھاتا، باہر کوڑے پہ جھاڑ آتا، روڑی پہ جھاڑ آتا، جہاں کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اس روڑی پہ جھاڑ آتا تھا۔ اسی روڑی کے اوپر، اسی کوڑے کے اوپر ایک درویش رہتا تھا، اللہ والا رہتا تھا۔ جب یہ امیر شخص اس کوڑے کے اوپر اپنا دسترخوان جھاڑ آتا تھا نا تو وہ درویش آتا، اس کو روٹی کے کوئی ٹکڑے مل جاتے، کوئی دانے مل جاتے تو وہ کھا کے اپنا گزر بسر کر لیتا تھا۔ اس امیر کا معمول تھا روزانہ اپنا دسترخوان باہر کوڑے پہ جھاڑ آنا۔ اس فقیر کا معمول تھا روزانہ اسی روڑی پہ آتا، این اسی جگہ پر کوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ مل جاتا، اٹھا کے کھا لیتا۔ یہ فقیر روزانہ ایسے ہی کرتا ہے۔ گزر بسر ہو رہی تھی، زندگی کے دن بیتے جا رہے تھے، اللہ کی یاد میں وقت گزر رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس دسترخوان جھاڑنے والے شخص کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی۔ گنہگار تھا نا، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اب روڑی پر روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے۔ وہ شخص تو مر گیا، اب روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے۔ جب روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہوئے تو یہ عبادت گزار شخص جنگل کو چلا گیا۔ وہاں جا کر اب یہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتا، پتے کھا کھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، ایک وقت ایسا آیا اس اللہ والے کی زندگی کا سورج بھی ڈھل گیا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس سے پوچھا، سنا فقیر میاں دنیا میں کیا کسی نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حالانکہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے مگر وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا ذریعہ معاش کیا تھا، کھانا پینا کہاں سے آتا تھا؟ کہا میرے مالک ایک امیر شخص تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھاتا، باہر ایک کوڑے پہ جھاڑ آتا تھا تو اس کے گرے ہوئے جو ٹکڑے ہوتے تھے، دانے ہوتے تھے، وہ میں اٹھا لیتا تھا، کھا لیتا تھا۔ اور جب تو نے اسے مار دیا، جب وہ مرا، جب وہ فوت ہوا تو روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے۔ پھر میں جنگل میں چلا گیا، وہاں درختوں کے پتے کھا کھا کر میں تیری عبادت کرتا رہا۔ مالک یوں گزر بسر ہوتی رہی۔ میرے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس شخص کو جہنم سے نکال کر میرے سامنے لا۔ اس نے دیکھا مالک یہی شخص تھا، یہی وہ امیر شخص تھا جس کے ٹکڑوں پہ میں پلتا تھا، مالک یہی شخص جس کی روٹی پہ میں پلتا تھا، جس کی ہڈیوں پہ میں پلتا تھا، یہی وہ شخص تھا جو روٹی پھینک آتا تھا تو میں چن چن کے کھاتا تھا، یہی وہ شخص تھا۔ سن کر میرے اللہ نے فرمایا او میرے عابد اس گنہگار کا ہاتھ پکڑو جس کے ٹکڑوں پہ تو پلتا تھا، جس کی ہڈیوں پہ تو پلتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤ۔ اگر یہ شخص جانتے ہوئے تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا، تیری اور خدمت کر، جان بوجھ کر تیری خدمت کرتا کہ تو میرا بندہ ہے، اگر تیری اور زیادہ خدمت کرتا تو میرے عابد میں اس کو آگ میں ہرگز نہ جانے دے، میں اس کو آگ میں داخل نہ کرتا، یہ آگ میں گیا ہے صرف اسی وجہ سے تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے مومن کی کوئی بھی مصیبت دور کی، کوئی بھی پریشانی دور کی، خدا تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ایک شخص جو بڑا امیر تھا پر ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطا کار تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس نے اپنے غلام کو ایک دن 4 درہم دیے، کہا جاؤ بازار سے کچھ مٹھائی لے کر آؤ۔ یہ غلام 4 درہم لے کر بازار کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ جب قریب گیا اسے پتہ چلا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب قریب گیا تو جب اس نے حضرت منصور کی آواز سنی تو اس وقت حضرت منصور کہہ رہے تھے کہ یہ جو میرے سامنے ایک غریب شخص بیٹھا ہے، یہ جو میرے سامنے فقیر بیٹھا ہے، جو شخص اس کو 4 درہم اللہ کے نام پہ دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے سوچا کیوں نہیں، میرے پاس 4 درہم تو ہیں، کیوں نہ اس فقیر کو دے دیتا ہوں، ضرورت مند کو دے دیتا ہوں، غریب کو دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے حضرت منصور جو اللہ کے ولی ہیں ان سے اپنی مرضی کے مطابق 4 دعائیں لے لیتا ہوں۔ یہ غلام آگے بڑھا، اس نے وہ 4 درہم اس غریب کی جھولی میں ڈال دیے۔ اب 4 دعائیں لینے لگا، کہنے لگا حضرت پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کرے، مجھے آزادی نصیب فرمائے۔ دوسری دعا یہ کہ میرا جو مالک ہے نا وہ بہت ہی بڑا گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، توبہ نصیب فرمائے، اس کو بھی اپنا نیک بندہ بنا ڈالے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 درہموں کے بدلے مجھے 4 درہم عطا کرے۔ چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور اہل مجلس کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔
سب کے حال پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ حضرت منصور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، 4 دعائیں کی، یہ 4 درہم دے کر 4 دعائیں لے کر مالک کے دروازے پہ چلا گیا۔ اس امیر شخص نے دیکھا، وہ کہاں مر گیا تھا تو؟ میں نے تجھے دیے تھے پیسے 4 درہم، جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، ایک تو تیرے ہاتھ میں مٹھائی نہیں، دوسری تو اتنی دیر لگا کے آیا ہے، کہاں مر گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے پچھلے سارا واقعہ بیان کیا۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد اس امیر شخص، گنہگار شخص نے کہا، پھر مجھے بتاؤ وہ کون سی 4 دعائیں ہیں جو تو 4 درہموں کے بدلے لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا، مالک پہلی دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد، مجھے آزادی نصیب فرما۔ دوسری دعا یہ کرائی ہے کہ میرا جو مالک ہے نا وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں گا، اور میرا جو مالک ہے جس کے ٹکڑوں پہ میں پلتا ہوں، جس کی ہڈیوں پہ میں پلتا ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کو چلا جائے، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، مجھ سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے دعا کرائی ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، اے حضرت منصور، آپ میرے مالک کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 4 درہم عطا کرے۔ چوتھی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کی، اہل منصور کی اور اہل مجلس کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ حضرت منصور کے منہ سے نکلی دعائیں سن کر یہ گنہگار شخص بولا، او غلام جا، میں نے تیری پہلی دعا قبول کی، جا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، میں تجھے آج سے آزادی دیتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے، جا، دوسری دعا بھی میں نے قبول کی، 4 درہموں کے بدلے تجھے 400 درہم دیتا ہوں، چل، تیسری دعا بھی تیری قبول ہوئی، آج میں تجھے گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے میں کوئی شراب نہیں پیوں، کوئی گناہ نہیں کروں، کوئی زنا نہیں کروں، کسی مظلوم پر ظلم نہیں کروں گا، کسی بندے پہ ظلم نہیں کروں، غریبوں کی مدد کروں گا، لاچاروں کی مدد کروں گا، غریب پڑوسیوں کی دیکھ بھال کروں گا، مدد کروں گا، خدمت کروں گا، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، گواہ رہنا۔ اب مالک رو کر کہنے لگا، غلام میاں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، جو میری قدرت میں تھا وہ میں نے کر ڈالا، میرے اختیار میں تھا تجھے آزاد کرنا، تجھے آزاد کر دیا، میرے اختیار میں تھا تجھے درہم دینا، میں نے تجھے 400 درہم دے دیے، میرے اختیار میں تھا، میری قدرت میں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے، میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ اب جو چوتھی دعا ہے نا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، یہ امیر شخص سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، ہاتف غیب سے آواز آئی، او میرے نیک بندے، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا، جو تیری قدرت میں تھا وہ تو نے کیا، اب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے، جا، ہم نے تیری بھی، ہم نے غلام کی بھی، حضرت منصور کی بھی اور اہل مجلس کی بھی سب کی مغفرت فرما دی ہے، سب پر کرم فرما دیا ہے۔ 4 درہم نے اتنا کچھ کر ڈالا، غریب کو 4 درہم دیے، غریب کی مدد نے غلام کو غلامی سے نجات دے دی، آزاد کر دیا، گنہگار کو توبہ کی توفیق بخشی، وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن بیٹھا۔ 4 درہموں کے بدلے اللہ نے 400 درہم دیے۔ اس غریب کی مدد کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ جوانوں، اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلد اثر نہیں کرتی جتنا جلد رزق ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے کریم نبی نے، جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں ایک غریب شخص کی دردناک کہانی نہ سناؤں۔ ابو نصر نامی ایک غریب شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ بھوک کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو بھوک سے نڈھال گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں سے اس کو ایک فقیر اللہ والا مل گیا۔ اس نے اس فقیر کو کہا، او فقیر میاں، اللہ والے، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، دکھوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، گھر میں امیری کا جنازہ
جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدا را تیرے پاس کچھ ہے تو میری مدد کر۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں، سمندر کے کنارے چلتے ہیں۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے، جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے تو اس فقیر اللہ والے نے اس شخص کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد فقیر نے اللہ والے نے اس کو ایک جال دیا، کہا بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ اس نے ایسے ہی کیا، بسم اللہ پڑھتے ہی یہ جال سمندر میں پھینکا۔ جیسے ہی جال سمندر میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس کر باہر نکلی، بہت بڑی مچھلی پہلی بار جال میں پھنس کر باہر نکلی۔ تو اس فقیر اللہ والے نے کہا یہ مچھلی بازار میں لے جاؤ، فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ راشن پانی خرید لیں، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں۔ ابو نصر یہ غریب شخص مچھلی لے کر بازار میں چلا گیا، مچھلی کو فروخت کیا، حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ سامان خریدا، راشن پانی خریدا، ایک ساتھ میں میٹھا پراٹھا خرید لیا۔ میٹھا پراٹھا لے کر کچھ ساز و سامان لے کر گھر کی طرف خوشی خوشی جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں سے دیکھا ایک بھوک کی ماری عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کا ایک بے حال بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بے حال بچے کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر ابو نصر نامی یہ غریب شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کو دیکھنے لگا۔ روٹی کو دیکھتا ہے، اس بے حال بچے کے چہرے کو دیکھتا ہے، روٹی کو دیکھتا ہے، اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، خود کو کہنے لگا اے ابو نصر، اس بے حال بچے میں اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا، یہ بھی بھوکا، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، میرے بچے میں اس بے حال بچے میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور بات تو ایک جیسی ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکا یہ بھی بھوکا، اب یہ پراٹھا کن کو دوں؟ یہ سوچ رہا تھا۔ اس نے جب اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں پر نظر گئی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ابو نصر نامی شخص برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس خاتون کو دے دیا، بھوکی عورت کو دے دیا، کہا تم بھی کھاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ اب خود مایوس ہو کر غمگین دل لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب بیوی کا سامنا کیسے کروں، بھوکے بچے کا سامنا کیسے کروں۔ جیسے ہی گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا۔ ایک شخص نے کہا وہ سامنے ابو نصر آ رہا۔ یہ شخص دوڑ کر اس کے پاس گیا، اور میاں کافی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کافی دنوں سے میں تیری تلاش میں ہوں۔ میاں کیوں تلاشی میں ہے، کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، تیرا باپ فوت ہو گیا، اب میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا، یہ لے میاں تیرے 30,000 درہم تیرے باپ نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے۔ ابو نصر غریب شخص کہتا ہے میں تو ایک ہی دن میں امیر بن گیا، میں تو بیٹھے بیٹھے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میرا کاروبار پھیلتا گیا، میرا بزنس پھیلتا گیا، میں امیر بن گیا، اور کبھی بھی میں نے اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا، مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ کیسے میں اتنا بڑا سخی بن گیا، اتنے بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میزان عمل پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ترازو پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ایک پلڑے میں میری نیکیاں رکھی گئیں، دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے، جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا، افسوس جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب میں چیخنے لگا، رونے لگا، یہ کیا ہو گیا، کہاں گئی میری سخاوتیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا، کہاں گئے میرے صدقات و خیرات جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تولنے والے فرشتوں نے کہا چپ کر، تیرے نفس کی شہوات نے جو تو خود پر رشک کیا کرتا تھا نا، جو تو خود پر فخر محسوس کیا کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا سخی بن گیا ہوں، اتنی بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں، تیرے نفس کی ان شہوات نے تیرے صدقات و خیرات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا، تیرے نفس کی ان شہوات نے، تیرے فخر نے، تیرے رشک نے تیرے صدقات و خیرات کو، تیری سخاوات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ کہتا یہ سن کر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر تو میں لوٹا گیا، پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں۔ کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے ایک روٹی دی تھی، اور اسی خوشی میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جب میں نے اسے پراٹھا دیا تھا تو میرے حق میں اس نے دعائیں کی تھی، اس بھوکی عورت کی وہ دعائیں اور وہ خوشی سے نکلے آنسو ایک فرشتہ لے کر آیا، اس نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا، جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں یہ نیکیاں ڈالی گئیں نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے خود کو کہا ابو نصر جہاں تجھے اتنی بڑی سخاوات نہ بچا سکی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات نہ بچا سکے، وہاں تجھے بھوکی عورت اور بھوکے بچے کو دی ایک روٹی بچا گئی۔ صاحب
ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ سنو میرے کریم نبی کی مبارک زندگی۔ میرے کریم نبی نے اپنوں کے سروں پر تو شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، اپنوں کی تو مدد کی ہی کی، اپنوں کی تو خدمت کی ہی کی۔ کمال کی بات یہ تھی میرے کریم نبی کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے، دشمنوں کی بھی مدد کرتے، ان کی بھی خدمت کرتے۔ غریب یہودی عورت رہا کرتی تھی، غریب ہی غریب، اس کا ایک بچہ تھا، شوہر فوت ہو گیا تھا، غریب ہی غریب، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہی غریب، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، ایک ماں رہتی ہے گھر میں، ایک اس کا بچہ رہتا ہے، دونوں یہودی ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، ننگا جسم دیکھ کر بچے سے برداشت نہ ہوا، بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر، چاچا جی مالدار تھا، امیر تھا، چاچا جی کے گھر گیا، دستک دی، چاچو باہر آئے، ہاں کیا لینا ہے؟ کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، چاچو جی اگر تیرے گھر میں کوئی پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو، میں جا کے اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپ لوں۔ آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، یہ بچہ روتا ہوا واپس کی طرف آ ہی رہا تھا، راستے میں سے اسے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا وہ بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہ پوچھ میاں، چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، چاچو جی نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دی، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، میں چاچا کے گھر گیا تھا فریاد لے کے کہ تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو اٹھا کے مجھے دے دو، میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، دل رو رہا تھا تو آنکھیں بھی رو پڑی، اب گھر کی طرف مایوس ہو کے جا رہا ہوں، اس ملنے والے شخص نے کہا بچے پریشان نہ ہو، اگر چاچو جی نے تجھے چادر نہیں دی، اگر چاچو جی نے تجھے تمہاری ماں کے لیے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، اپنا تو جہاں رہ گیا، غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں ہے، کچھ لے کر ہی آیا۔ بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جا، چلا جا مکے کی دہلیز پر، وہاں مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، جا کے اس سے فریاد کر، وہ تیری ماں کی مدد کرے گا، وہ تجھے لباس دے گا۔ سن، ہے وہ مسلمانوں کا نبی، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے ضرور اس کی خدمت کرتے ہیں، اپنا تو جہاں رہ گیا، کوئی غیر بھی جاتا ہے نا اس کی بھی خدمت کر، مجھے امید ہے، یقین رکھتا ہوں میں، تو اس کے دروازے پر جا، تجھے لباس ضرور دے گا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہے، کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا وہ تو مجھے پتا ہے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا چلا جا مکے کی سرزمین پر، مکے کی دہلیز پر، کعبے کی دہلیز پر، وہاں مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہے، مسلمانوں کا نبی۔ یہ سن کر ماں نے کہا نہیں بیٹے اس کے پاس نہ جا، نہیں اس کے پاس نہ جا، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لے۔ کہا نہیں ماں، میں مذہب کا پکا رہوں، مذہب پہ ڈٹا رہوں، اس کو پہلے بتا دوں گا میں یہودی ہوں، چادر دینی ہے دے دے، میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ ماں نے کہا چلو جا پھر لے۔ یہ بچہ گھر سے دوڑتا ہوا گیا، اس نے مکی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے، میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے پوچھا وہ بچے خیر تو ہے، کسی نے تجھے مارا ہے، کیا لینا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں، میری ماں یہودی ہے، اس نے مجھے روکا ہے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، کہا نہ پڑھنا، پہلے یہ تو بتا تو آیا کیسے، کیوں رو رہا ہے، تیرا دل رو رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ چاچو، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، چادر دینی ہے تو دے دے، لباس دینا ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ ہائے، میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی یہودی ماں بے لباس بیٹھی، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا او دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے نامی ہے نا،
میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے، جلدی جاؤ اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے۔ یہ بچہ وہ رحمت والی چادر خوشی خوشی لے کے دوڑتا ہوا گھر گیا۔ ماں لیٹی ہوئی تھی، اس نے وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑائی۔ جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا او بچے، او کہیں تو اپنے دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا ہی نہیں کہ تو مسلمان بن جا، میں نے اسے پہلے بتا دیا تھا چادر دینی ہے تو دے دے، میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، ایمان بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر ماں چیخ پڑی، یہودی ماں رو پڑی، رو کر کہنے لگی بچے تو سگے چاچا جی کے گھر گیا تھا، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، حالانکہ ہم تو اس کے کچھ لگتے ہی نہیں، ہم تو یہودی ہیں، جو دوسروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے لوگو اللہ کا دوست ہے ہی وہی، اللہ کا محبوب ہے ہی وہی جو دوسروں پر شفقت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی غریب شخص کی ضرورت کو پورا کرنے والا ایسا ہے، کسی غریب کی خدمت کرنے والا شخص گویا ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی خدمت کی، جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی مدد کی۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ایک روٹی دے؟ اس امیر شخص نے جیسے ہی سنا ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دے، تو اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، کئی کھانے لگے ہوئے تھے، سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، جاؤ فقیر کی جھولی میں ڈال، سارا دسترخوان فقیر کی جھولی میں ڈال۔ بیوی جیسے ہی باہر نکلی، فقیر کی جھولی میں کھانا ڈالنے لگی، جیسے ہی بھکاری نے اپنا سر اونچا کیا، اس عورت نے اس بھکاری کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، دیکھتے ہی رونے لگی، تڑپنے لگ گئی۔ شوہر اٹھا، کیا ہو گیا؟ امیر شخص اٹھا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ میرے سرتاج، یہ جو شخص باہر بھکاری بن کر آیا ہے یہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا امیر تھا، امیر ترین آدمی تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ملازم تھے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی، لیکن ہوا یوں ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، ایک مصیبت زدہ شخص آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے اسے خوب مارا، مارنے کے بعد اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، اس غریب شخص کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آئے جیسے ہی وہ شخص گھر سے باہر نکلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانسیں نکالی، اس کی اس ٹھنڈی سانسوں نے اس شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اسی دن سے تباہ ہوتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، ملازم چلے گئے، لونڈیاں چلی گئیں، اس نے مجھے طلاق دے ڈالی اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اتنا رونا آ گیا ہے۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد شوہر نے کہا بیگم اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تجھے؟ کہا جی بولیے۔ کہا وہ جو شخص غریب اس کے دروازے پر آیا تھا نا، وہ جو فقیر اس کے دروازے پر کچھ مانگنے کو آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔